بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 157 غزوہ تبوک کے موقع پر منافقین کے گھناؤنے کردار سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے روانگی اور اس کے لیے انفاق کا اعلان کیا تو منافقین نے دن رات مسلمانوں کو رومی فوج سے خوفزدہ کرنے اور ان کے حوصلے پست کرنے کے مذموم کوشش میں لگ گئے۔ مسلمانوں کی صف میں موجود اندرونی دشمن منافقین کا ٹولہ ہمیشہ کی طرح اپنا گھناؤنا کردار ادا کر رہا تھا اور مسلمانوں کے حوصلے پست کر رہا تھا۔ کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحر، دیکھو اس قدر گرمی میں مت نکلو۔ اللہ تعالیٰ نے ان منافقین سے متعلق قرآن کریم میں آیات نازل فرمائی اور ان کے نفاق کو واضح کر دیا۔ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، جن لوگوں کو غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے دیا گیا تھا وہ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے گھروں میں بیٹھے رہنے سے بڑے خوش ہوئے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان کو یہ بات ناگوار تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں اپنے مال و جان سے جہاد کرے، اور انہوں نے کہا تھا لا تنفروا فی الحر، کہ اس گرمی میں نہ نکلو۔ قل نار جہنم اشد حرا، کہو کہ جہنم کی آگ گرمی میں کہیں زیادہ سخت ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش ان کو سمجھ ہوتی۔ فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون، چنانچہ انہیں چاہیے کہ وہ تھوڑا ہنسے اور زیادہ روئے ان اعمال کے بدلے جو وہ کماتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیاری میں مصروف تھے تو آپ نے جد بن قیس سے کہا، یہ منافقین میں سے ایک شخص تھا، اے جد، کیا رومی لوگوں سے جنگ کی غرض سے تمہارے لیے یہ سال مناسب ہے؟ اس نے جواباً کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دے اور فتنے میں نہ ڈالے؟ کیونکہ اللہ کی قسم میری قوم کو معلوم ہے کہ مجھ سے زیادہ عورتوں پر فریفتہ ہونے والا کوئی نہیں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر میں نے رومیوں کی عورتوں کو دیکھ لیا تو برداشت نہ کر سکوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض کر لیا اور فرمایا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ پھر اس کے متعلق یہ آیت اتری، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور ان میں سے کوئی آپ سے کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے اور فتنے میں نہ ڈالے، سن لو وہ فتنے میں تو پڑ چکے ہیں، اور بے شک جہنم سارے کافروں کو گھیرے میں لینے والی ہے۔ جب ان فسادیوں نے اپنے مکروہ سازشوں کو بے نقاب ہوتے ہوئے دیکھا تو پھر طرح طرح کے بہانے کرنا شروع کر دیے۔ اس طرح کئی لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جھوٹے اعذار لائے تاکہ انہیں پیچھے رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان نازل فرمایا، عفی اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، مگر آپ نے ان کو جہاد میں شریک نہ ہونے کی اجازت اس سے پہلے ہی کیوں دے دی کہ آپ پر یہ بات کھل جاتی کہ کون ہے جنہوں نے سچ بولا، اور آپ جھوٹوں کو بھی اچھی طرح جان لیتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ منافقین اور یہود نے سویلم یہودی کے گھر کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہے اور وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کے خلاف دشمن کے اس اڈے کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور آپ نے حکم دیا کہ اس گھر کو جلا دو۔ جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سمیت منافقین کی سازشی سینٹر پہنچے تو وہاں منافقین اپنے کام میں مصروف تھے۔ جب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اس میں آگ لگا دی
تو بزدل یہودی اور منافقین وہاں سے نکل بھاگے۔ گویا اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان منافقین اور یہود کا گہری نگاہ سے جائزہ لیتے رہتے تھے اور ان کے حالات سے مکمل آگاہ رہتے تھے۔ مسلمانوں کی نگاہیں بڑی بیداری سے یہود اور منافقین کی حرکات، اجتماعات اور سازش گاہوں کو دیکھ رہی تھی، بلکہ مسلمان ان کے رازوں اور پوشیدہ اجتماعات سے بھی باخبر تھے، اور ان منافقین میں جو رائے طے ہوتی اور جنگ کے لیے نہ نکلنے والوں کے لیے نئے نئے بہانے جو سمجھائے جاتے تھے، وہ تمام کے تمام مسلمانوں کے علم میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں منافقین کے جنگ سے پہلے اور دوران جنگ اور جنگ سے بعد کے موقف کا تذکرہ کیا۔ غزوے سے پہلے قرآن کریم نے ان کے اجازت طلب کرنے اور جنگ کے لیے نکلنے سے کنارہ کشی اور پیچھے رہنے کا تذکرہ کیا۔ عبداللہ بن ابی بھی پیچھے رہنے والوں میں شامل تھا، لہٰذا ان منافقین کے متعلق اللہ کا ارشاد ہے، لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک ولکن بعدت علیہم الشقہ۔ اگر دنیا کا سامان کہیں قریب ملنے والا ہوتا اور سفر درمیانے قسم کا ہوتا تو یہ منافق لوگ ضرور تمہارے پیچھے ہو لیتے، لیکن یہ گھٹن فاصلہ ان کے لیے بہت دور پڑ گیا۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ اور اب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں استطاعت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ نکل جاتے، یہ لوگ اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ ان کے پیچھے رہنے کا سبب سفر کی دوری اور دشواری ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سامان دنیا، نعمت و دولت کی طرف بلاتے اور سفر بھی آسان ہوتا تو وہ ضرور آپ کے ساتھ چلتے، مگر چونکہ ایسا نہ تھا اس لیے یہ نکلے ہی نہیں اور پیچھے رہ گئے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ان منافقین کو اجازت کیوں دی؟ آپ اجازت نہ دیتے یہاں تک کہ آپ پر ظاہر ہو جاتے سچے لوگ اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے بارے میں اتری جن لوگوں نے آپس میں طے کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرو، اگر اجازت مل جائے تو اچھا، اور اگر اجازت نہ بھی دے تو بیٹھے رہو۔ یہ منافقین کا ٹولہ تھا جن میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، جد بن قیس، رفاعہ وغیرہ شامل تھے۔ یہ تقریباً 90 کے قریب منافقوں نے مدینے میں رہنے کی اجازت طلب کی، جس کے متعلق اگلی آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ان يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال و جان سے جہاد نہ کرنے کے لیے آپ سے اجازت نہیں مانگتے، اور اللہ متقی لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون۔ آپ سے اجازت تو وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں، لہٰذا وہ اپنے شک میں پڑے تردد کر رہے ہیں۔ جہاد کے ذریعے سے مومنوں اور منافقوں میں تمیز کرنے والی یہ پہلی نازل ہونے والی آیات ہے سورہ توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کی یہ عادت ہی نہیں ہے کہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کرنے کے لیے رخصت طلب کرے۔ یہ تو منافقین کی صفت ہے جو بلا عذر ہی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس وصف کو اور ان کے دل میں شک کی صورت کو بیان فرمایا، یعنی انہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لائے ہوئے دین پر شک ہے اور اسی کی وجہ سے وہ حیران اور سرکردہ ہے، کبھی پاؤں آگے کرتے ہیں کبھی پیچھے، انہیں کسی چیز میں پختگی حاصل ہی نہیں۔ غزوہ تبوک کو اپنی ابتدا ہی میں مؤمنین اور منافقین میں تمیز اور فرق کر دینے سے خاص مناسبت ہے۔ دونوں جانب میں پوشیدہ فرق اور پردے گر گئے۔ منافقین کے لیے خوش معاملگی، میان روی اور چھپنے کا کوئی موقع ہی نہ رہا،
تبوک کے لیے اعلان عام کے بعد مسلمانوں کو روکنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت سے ان کی اسلام دشمنی واضح ہو گئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ منافقین کے نفاق کو بے نقاب کرنا اور انہیں لگام دینا ایک شرعی فریضہ ٹھہرا۔ اس طرح منافقین بالکل بے نقاب ہو گئے، مسلمانوں نے انہیں فردن فردن خوب پہچان لیا، اور سورہ توبہ کے نزول کے بعد وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ چنانچہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقہ کار کے مطابق اسلامی لشکر کو مسلح کرنے اور وسائل سفر مہیا کرنے کے بعد تبوک کی طرف نکلنے لگے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنا جانشین مقرر فرمایا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے اہل عیال کے پاس نگران چھوڑا۔ منافقین اپنے تمام حربے بری طرح ناکام ہوتے ہوئے دیکھ چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں دیکھ کر انہیں اپنے زہریلے تیر چلانے کا ایک نیا موقع مل گیا، چنانچہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے نشانے پر رکھ لیا اور تان و تشنیع کے تیر کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ کسی نے یہ زہریلا جملہ کسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ چھوڑ گئے، کیونکہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، یہ جملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بڑا تکلیف دہ ثابت ہوا۔ ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ انہوں نے اپنا اسلحہ سنبھالا، سواری پکڑی اور مدینہ منورہ سے 3 کلومیٹر دور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ نہایت دکھی انداز میں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے پاس چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ منافقین مجھ پر طنز کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مجھے مدینہ منورہ میں چھوڑا ہے۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کو تسلی دیتے ہوئے یہ لازوال جملہ ارشاد فرمایا، اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى غیر انه لا نبی بعدی، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہارون علیہ الصلاۃ والسلام تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے کردار کی نفی اور ان کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تسلی دی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ فرد بخش تسلی سن کر واپس اپنی ذمہ داری نبھانے مدینہ منورہ آ گئے۔ گویا غزوہ تبوک کے لیے روانگی کے وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر والوں کے لیے اپنا نائب بنایا، جبکہ اہل مدینہ کے عمومی امور کے لیے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا اور نمازوں کی امامت کے لیے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کو نائب بنایا۔ اس حدیث مبارکہ سے اہل تشیع حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل پر استدلال کرتے ہیں، لیکن یہ استدلال کئی وجوہ سے کمزور ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو صرف اہل و عیال کی نگرانی کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چھوڑا تھا، وفات کے بعد خلافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دوسرے نمبر پر اس غزوے کے موقع پر مدینہ منورہ کے گورنر عام امور کی ذمہ داری حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کے ذمے لگائی گئی تھی۔ اگر یہ استدلال ٹھیک ہے تو پھر ان کی خلافت بلا فصل بھی ثابت ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام غزوات میں مدینہ منورہ کے اندر اپنا قائم مقام بنا کر جاتے تھے۔ مختلف اوقات میں مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو آپ نے اپنا نائب بنایا ہے۔ اگر یہ استدلال ٹھیک ہے تو ان تمام حضرات کی خلافت بلا فصل ثابت ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر جہاں تک حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام سے تشبیہ کا تعلق ہے تو بدر کے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تشبیہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دی گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تشبیہ حضرت نوح اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ دی گئی تھی، اور وہ تشبیہ اس سے کہیں زیادہ بالا و برتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ
عطا فرمائے، اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے اور کامل طور پر دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد لشکر اسلام غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوا، جس سے متعلق انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔